السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ،
سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مبارک رات میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، میرا وہ امتی جو مسجد میں جا کر بیٹھتا ہے، مسجد میں پہنچا وہ اللہ کا مہمان بن گیا اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو مبارک رات میں، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ تھوڑا سا ایکو کم کر دو تاکہ سننے میں بہت آسانی رہے گی۔ سب سے پہلے تو ہم سب کو یہ نیت اور یہ ارادہ کرنا ہے کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل ہم عمل کی نیت سے سنیں گے، دل میں یہ طے کریں گے جتنی بھی باتیں سنی ہیں عمل کروں گا، عمل کی نیت سے ہم سنیں گے تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَبَشِّرْ عِبَادِ، اللہ فرماتے میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو، جو دین کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب ہم اللہ سے سوال کر لیں، الہ العالمین ہم عمل کی نیت کریں گے، عمل کا ارادہ کریں گے تو انعام کیا ملے گا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین تمہارے لیے آسمانوں پر ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ تو میرے پیاروں ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اب میں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا، آپ ٹینشن نہ لیں، اس لیے کہ میں بشاشت کے ساتھ بات ختم کر دوں گا، مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ تھک چکے ہیں، اس سے پہلے انشاءاللہ بات پوری ہو جائے گی۔ ویسے ہمارے علاقے میں اس رات کو جاگنی رات کہتے ہیں، یعنی یہ جاگنے کی رات، عبادت کی رات کوئی نہیں کہتا کہ یہ عبادت کی رات ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں جاگنی رات۔ اور جیسا نام ہم نے اس رات کو دیا ہے ویسا ہی ہم کام کرتے ہیں کہ صرف جاگتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا وہ امتی جس نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی، اور جس نے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا اس نے اور دوسری آدھی رات عبادت میں گزار دی، یعنی اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ کب؟
جب ہم فجر اور عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ویسے کتنے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی تو الحمدللہ ساری کی ساری راتیں عبادت میں گزرتی ہیں، بس اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک صحابی نے سوال کر لیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے محبوب ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا کی مختصر سی زندگی تو ہر ایک کو چھوڑنی ہے، اور یہ آج کی مبارک رات میں تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہونے ہیں۔ دنیا تو ہر کوئی چھوڑ کر جائے گا، ہر ایک کو آخرت کا سفر کرنا ہوگا، لیکن عمل کی نیت کرنے کی برکت سے اللہ ہدایت کا فیصلہ فرمائے گا۔ ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ میرے بھائیوں، ہماری فطرت میں اللہ کی نافرمانی ہے، ہماری فطرت میں گناہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر لیتے ہیں، اور اللہ ہمارا کریم ہے، اللہ ہمارا رحیم ہے۔ دیکھو میں موضوع سے ہٹوں گا نہیں، لیکن کچھ ضروری باتیں اس کے درمیان میں ضرور رکھوں گا انشاءاللہ۔ ہم نے اس وقت دنیا کا حال دیکھا، بولو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ 2020 گزر چکا ہے، 2021 گزر چکا ہے، 2022 گزرنے کو ہے۔ ہم نے دنیا کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا، حالانکہ کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا، لیکن ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے، اور آج کی اس مبارک رات میں اس عقیدے کو مضبوط کر لینا چاہیے کہ آج تک جو کچھ ہوا، بولو کس نے کیا؟ ارے زور سے بولو کس نے کیا؟ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کر رہے ہیں، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی کون کرنے والا ہے؟ بولو۔ لیکن آج کی مبارک رات میں مجھے ایک زبردست خزانہ آپ کو دینا ہے، اور وہ خزانہ میں اپنی جیب سے دینا نہیں چاہتا۔ علماء تشریف فرما ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس خزانے کو اپنانے کی برکت سے اللہ ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنا دے گا انشاءاللہ۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا آنے والا دن جانے والے دنوں سے اچھا ہونا چاہیے، اور اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ لیکن اس وقت ہم نے دنیا کا حال دیکھا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے 2 رمضان المبارک کے مہینے ایسے گزارے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے، مسجدوں میں آ کر اس کے باوجود نہ کر سکے، اور علماء جانتے ہیں، حدیث شریف میں بھی موجود ہے، قرآن کریم میں بھی موجود ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں کسی کی حکومت بولو چلتی؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو میٹ جانا ہے، بولو باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حدیث شریف میں موجود ہے قیامت قائم ہو جائے گی، پوری دنیا توڑ پھوڑ کر ختم کر دی جائے گی، لیکن مسجدوں کو اللہ پاک آسمانوں پر اٹھا لے گا، مسجدیں سلامت رہے گی۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مسجدوں کے دروازے بند کرنے والا دنیا کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، بلکہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔
ہیں. ہم دنیا کی زندگی دیکھ رہے ہیں, اتنے حالات ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھے. ارے کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے گیا, کوئی معمولی سردی میں دنیا سے گیا, کوئی معمولی بخار میں دنیا سے گیا, اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں. اتنا غفلت میں مسلمان سویا ہوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہے. ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے, بولو بے شک. بچے کتنے بھی نافرمان کیوں نہ ہو, کتنا بھی ماں باپ کو پریشان کرنے والے کیوں نہ ہو, لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو دکھوں میں دیکھنا پسند نہیں کرتے. ماں باپ خود اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچانا پسند نہیں کرتے. تو پیدا کرنے والا اللہ 70 ماہوں سے یعنی 70 ماہوں سے زیادہ مہربان, یہ تو سمجھانے کے لیے کہا کہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ وہ اپنے بندوں کو کیسے پریشانی میں مبتلا کرے گا. بلکہ حدیث شریف میں موجود ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب میرا کوئی امتی زمین پر رہ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, ارے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں کو سنتا ہے, اس کے باوجود اس کے قدم مسجد کی طرف نہیں آتے ہیں. الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سنتا ہے, اس کے باوجود وہ اپنی نیند کو قربان کرنے کو تیار نہیں, اپنے بستر سے اٹھنے کو تیار نہیں, ارے زبان سے سچ بولنے کو تیار نہیں, آنکھوں سے ہمیشہ غلط دیکھتا رہتا ہے, کانوں سے ہمیشہ غلط سنتا رہتا ہے, ارے پیر اللہ کی نافرمانی والے جگہوں پر چلتے رہتے ہیں, ہاتھوں سے ہمیشہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, زمین اللہ سے کہتی ہے الہ العالمین یہ تیرا بندہ, بولو ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. الہ العالمین یہ تیرا بندہ, ارے تو نے اسے جوانی نصیب فرمائی, تو نے اسے ہزاروں نعمت سے مالا مال فرمایا, اور اللہ نے ہم سب کو نعمت نصیب فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ قرآن کریم خود اس بات کو بیان کرتا ہے, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ فرماتے میرے بندو میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے, شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے, بولو کوئی ستارے کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا. بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے, کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا. مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے, کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا. ہمارے جسم کا, ہماری باڈی کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے, کوئی جسم کے بالوں کو, کوئی باڈی کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا. ہماری ہر سانس, سانس کا آنا, سانس کا جانا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا. الغرض اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں, بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, اس کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اس کے باوجود ہم دھوکہ دیتے ہیں, اس کے باوجود ہمارے دلوں میں نفرتیں ہوتی ہیں, اس کے باوجود ہماری زبان جھوٹ کی عادی ہوتی ہے. تو یہ زمین کہتی ہے اللہ یہ تیرا بندہ, تو نے اسے ہزاروں نعمت سے مالا مال فرمایا, اس کے باوجود یہ تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں, اس کے باوجود یہ تیری نافرمانی چھوڑنے کو تیار نہیں. اللہ اجازت دے دے میں اسے نگل جاؤں, یعنی زمین کہتی ہے میں اس نافرمانی کرنے والے کو کھا جاؤں, میں اس نافرمانی کرنے والے کا کام تمام کر دو. اللہ کتنا کریم ہے, اللہ کتنا رحیم ہے. زمین سے کہتے زمین بندہ تیرا ہے یا بندہ میرا؟ زمین کہتی اللہ بندہ تو تیرا ہے. اللہ فرماتے پھر اس کو میرے حوالے کر دو, میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں. اور آج کی رات میں تو اللہ رب العالمین حدیث شریف میں موجود ہے, مغرب کا وقت شروع ہوا, آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے حل من مستغفرین, ہے کوئی بخشش کا طلبگار جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی. اور ایک بات تو فائنل اور طے شدہ کہ ہم سب گنہگار, بولو بے شک.
اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کلکم خطاؤن، حالانکہ صحابہ کرام جیسی جماعت اب قیامت تک نہیں آ سکتی جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی، بلکہ صحابہ کرام کی محبت کا عالم تو یہ تھا، کئی صحابی ایسے ہیں جو بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی بھوک پریشان کر دیتی تھی، کبھی کبھی تکلیف الجھن میں ڈال دیتی تھی، لیکن ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے تو ساری بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی اور ساری تکلیفوں کو ہم بھول جاتے تھے۔ ایسی محبت کرنے والی جماعت اب قیامت تک نہیں آ سکتی، اس کے باوجود ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کرام سب کے سب گنہگار ہیں، انسان سب کے سب گنہگار ہیں۔ تو جب صحابہ کرام کے درمیان میں ہمارے نبی یہ بات کہیں تو کیا میں اور آپ گنہگار نہیں ہو سکتے؟ ارے بولو نا، ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الخطائین التوابون المستغفرون، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا اصول دیکھو، دکان کا سیٹ ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ارے ہمارا کوئی رشتہ دار ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ارے ہمارا کوئی دوست ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ارے ہمارا کوئی پڑوسی ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ارے ہماری بیوی ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اچھا آپ کے یہاں نہیں ہوتا؟ بیوی ناراض ہوئے تو منانا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مولانا ہوتا ہے۔ اچھا آپ کے یہاں نہیں ہوتا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن اللہ فرماتے میرے بندو میں تو بڑا کریم ہوں، میں تو بڑا رحیم ہوں، خیر الخطائین التوابون المستغفرون۔ اللہ فرماتے میرے بندو جب میں تم سے ناراض ہو جاؤں، جب میں تم سے روٹھ جاؤں تو مجھے منا لو۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے اس کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، گال پر آنے سے پہلے اللہ فرماتے میری عزت کی قسم میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو بولو ہمارا پیدا کرنے والا تو اللہ بڑا کریم ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں پریشان ہوئے ہیں، یہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں پریشان ہوئے ہیں۔ ہم سب کی یہ چاہت ہے کہ ہماری چاہت کے مطابق اللہ کے فیصلے ہو۔ بولو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ میں جیسا چاہتا ہوں ویسا میرا اللہ میرے ساتھ معاملہ کرے، میں اپنی دکان میں جیسی برکت چاہتا ہوں ویسی برکت میرا اللہ مجھے دے دے، میں اپنے کاروبار میں جیسی ترقی چاہتا ہوں ویسی ترقی مجھے میرا اللہ دے دے۔ ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں سے کیا فرماتے ہیں؟ ابھی میں نے وہ خزانہ دیا نہیں، وہ خزانہ بیان کے آخر میں دوں گا انشاءاللہ، لیکن لے کر جاؤ گے نا؟ آپ لوگ تھک گئے تو ختم کر دے وے۔ امام صاحب آپ نے 1 گھنٹے کا وعدہ کیا ہے، اس سے پہلے انشاءاللہ۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کو یاد ہے کہ بھول گئے؟ اچھا یاد ہے نا؟ ہم دنیا کی زندگی میں پریشان ہوئے ہیں ہمارے اعمال کے نتیجے میں۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری چاہت کے مطابق اللہ کے فیصلے ہو۔ اب اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں اپنے بندوں سے؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں۔ اللہ اپنے بندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں۔ بولو ہم کچھ سوچتے ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، ہمارا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر کے دیکھ
جو میں چاہتا ہوں پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ ہم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے مطابق گزاریں گے، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کریں گے تو اللہ پاک بھی ہماری چاہت کے مطابق فیصلے کرے گا۔ اور علماء جانتے حدیث شریف میں موجود ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر جیسے اعمال ہوتے ہیں آسمان سے ویسے ہی فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں اپنے کئیوں کو یہ کہتا ہوا سنا ہوگا کہ میں پریشان ہوں۔ ارے سنا کہ نہیں سنا؟ میں دکھی ہوں۔ کوئی کہے گا مجھے اپنے کاروبار کی تنگی نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے رشتہ داروں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے دکان کے سیٹھ نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہوگا مجھے پڑوسی نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے میں قرض میں ڈوب چکا ہوں، پریشان ہو چکا ہوں، اور کوئی کہتا ہوگا مجھے اپنی بیوی نے پریشان کیا۔ ہر کوئی پریشانی کی شکایت اپنی زبان سے کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا ہوتا، ہر ایک کو اس کے اعمال نے پریشان کیا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو قدرت والا ہے، وہ تو طاقت والا ہے، کن فیکن کا مالک ہے۔ ایک سیکنڈ میں بگڑے ہوئے حالات کو درست فرما سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں دنیا والوں کی پلاننگ کو فیل کر سکتا ہے، اور اپنا قدرت کا نظام حرکت میں لانے میں کن فیکن تو سمجھانے کے لیے کہا، وہ تو کن فیکن کا بھی محتاج نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارو ہم پریشان ہوئے ہیں ہمارے اعمال کے نتیجے میں۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کی تجارت کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کا کاروبار کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کی خلوتیں کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کی جلوتیں کیسی ہونی چاہیے تھی۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولیں، جس کے نتیجے میں ہم نے پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، اور اس رات میں ہمارے نبی نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ہے ان کاموں کو کریں گے انشاءاللہ، اور جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے روکیں گے انشاءاللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ آپ کی نافرمانی میں کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ سب کچھ خدا سے ملتا ہے۔ بولو دینے والی ذات کس کی؟ زور سے بولو کس کی؟ اور اللہ قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے جسے میں دینا چاہوں، مال دینا چاہوں، حکومت دینا چاہوں، اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جسے چھیننا چاہوں اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے میرے بندو سن لو، میں جسے عزت دینے کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہے، اور میں جسے ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے۔ عزت اور ذلت کا مالک کون؟ اللہ۔ اور مولانا روم نے مثنوی میں یہ بات لکھی ہے کہ جب اللہ پاک کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں
کسی بندے کو تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں، کسی بندے کو گرا دینا چاہتے ہیں تو اس کو دوسروں کے عیب تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں۔ وہ اپنی خوبیوں کو ڈھونڈتا ہے اور دوسروں کی خامیوں کو ڈھونڈتا ہے، جس کے نتیجے میں علماء نے لکھا ہے، مولانا روم مثنوی کے بڑے زبردست لکھنے والے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، فرماتے کہ ایسی ذلت مقدر ہوتی ہے کہ پھر وہ اپنا چہرہ کسی کو بتانے کے بھی قابل نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں آپ کو دعا بتلائی تھی کہ اللہ سے ایسی عزت مانگو جس کے بعد کبھی ذلت کا منہ دیکھنا نہ پڑے۔ آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے بیدک الخیر، ساری بھلائیاں بولو کس کے ہاتھ میں ہے؟ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات کس کی بولو؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں بدلنے والا کون؟ دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ وتخرج الحی من المیت، زندگی سے موت دینے والا کون؟ اور وتخرج المیت من الحی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے والا کون؟ وترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ فرماتے جسے میں چاہتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے حلال پاکیزہ روزی نصیب کر دیتا ہوں۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، شب برات میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کوئی ایسا روزی کے معاملے میں پریشان، جس کو روزی کی تنگی نے پریشان کر دیا ہو، جس کو رزق حلال کی وجہ سے بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، آج وہ مجھ سے حلال پاکیزہ روزی کا سوال کریں، اللہ فرماتے میں اپنے فضل و کرم سے اسے حلال پاکیزہ روزی عطا کر دوں گا۔ تو بولو روزی دینے والا کون؟ لیکن میں بتلا یہ رہا تھا کہ سب کچھ اللہ سے ملتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہیں جو محمد الرسول اللہ سے ملتے ہیں۔ اس وقت ہم کیوں جمع ہوئے؟ کس سے تعلق قائم کرنا ہے؟ ارے بولو نا، کس سے تعلق قائم کرنا ہے؟ اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، دنیا کی فکر کرنے میں ساری زندگی گزر گئی، جوانی گزر گئی، بڑھاپا گیا، اب تو آخرت کی تیاری ہونی چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ، دنیا والوں کی تعریفیں کرتے کرتے، دنیا والوں کے سامنے سوال کرتے کرتے زبانیں گس گئی ہیں۔ کاش پروردگار عالم کو یاد کیا ہوتا، جس کے نتیجے میں انعام یہ ملتا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے میرے بندو تم مجھے یاد کرتے، میں آسمانوں پر تمہیں یاد کرتا۔ چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا۔ ارے دنیا میں بیٹا باپ کا سہارا بننے کو تیار نہیں، بھائی بھائی کا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں، رشتہ دار کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں۔ تو جب دنیا میں کوئی کام نہیں آتا تو بولو قیامت میں کوئی کام آئے گا؟ کوئی کام نہیں آئے گا۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، سب کچھ خدا سے ملتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ ایک ولی کامل تھے، اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے۔ کیا شعر پڑھتے تھے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا۔ کسی نے سن لیا تو پوچھا کہ حضرت کیا چیز کو تلاش کرتے ہو اور کس چیز کا پتہ مل گیا؟ فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا، پوری بات کو سن لو۔ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا،
اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا. جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا. جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا. نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو اللہ کو پانے کے لیے تو محمد عربی کی غلامی کو اختیار کرنا پڑے گا, محمد عربی کی تابعداری کو اختیار کرنا پڑے گا. لیکن مجھے مختصر سمجھانا یہ ہے, اس وقت حالات بگڑے ہوئے ہیں, آئندہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, ابھی بھی ہمیں کچھ معلوم نہیں رمضان کے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے, حکومت کی طرف سے کیا باتیں ہوتی ہیں. لیکن اصل ہمارا حاکم کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے مجھے ایک خزانہ آپ کو دینا ہے, قبول کریں گے انشاءاللہ؟ حدیث شریف میں موجود ہے, ترمذی شریف میں حدیث موجود. اللہ سے دل سے دعا کر لو, یہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے, شب برات کی مبارک رات ہے. حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ, ہمارے نبی کا ارشاد ہے شعبان و شہری, شعبان میرا مہینہ ہے اور شعبان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمام کے تمام انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے. پھر ہمارے نبی نے فرمایا رمضان و شہر اللہ, رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ رب العالمین کو تمام کی تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے. آج کی اس مبارک رات میں اللہ سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے, ہر ایک کے لیے جانا آسان فرمائے, اخلاص کے ساتھ ادب کے ساتھ جانا مقدر فرمائے. ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے, مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار اور ایسی بیماری کہ پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے, پورا جسم کمزور ہو چکا ہے, کھڑے ہونے کی طاقت بولو نہیں ہے, چلنے کی طاقت نہیں ہے, بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے. میرے بھائیوں, جب ہم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے, زندگی کو سنیں گے, تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اب ہمارے نبی کو پتا چلا کہ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار, پورا جسم لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں, بیٹھنے کی طاقت نہیں, چلنے کی طاقت نہیں. ہمارے نبی کے دل میں اپنی امت کا غم تھا, امت کا درد تھا. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے, خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے. اور ہمارے نبی نے بیمار صحابی, دیکھو ایک بات یاد رکھو, بیمار کی عیادت کرنے پر بھی بہت بڑا ثواب ہے. کسی پڑوسی کی, کسی رشتہ دار کی خیر خیریت کو ضرور معلوم کرنے لا چاہیے اگر وہ بیمار ہو. اس لیے کہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے, گھر گھر کی ملاقاتیں یہ معمولی ملاقات نہیں ہے, کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو, تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے, یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا. اور ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود کہ جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے نکلتا ہے, آسمان سے فرشتہ پکارتا ہے تم خوش رہو, تم خوش رہو, تم خوش رہو. تو وہ فرشتوں کی معصوم جماعت میں سے جب فرشتہ خوش رہنے کی دعا دیتا ہو تو بولو اس کی زندگی میں کبھی غم آ سکتے ہیں, اس کی زندگی میں کبھی پریشانیاں آ سکتی ہیں؟ نہیں. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے. اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے سوال کر لیا کہ اللہ کے بندے پورا جسم کمزور ہو چکا ہے, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں, چلنے کی طاقت نہیں, بیٹھنے کی طاقت نہیں, ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو, تم اللہ سے سوال کیا کرتے ہو؟ اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے بیماری کے
کے دنوں میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. جب کوئی پریشانی آ جائے, جب کوئی دکھ آ جائے, اس وقت ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ پاک ہماری پکار کو ضرور سنتا ہے. اور ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے, حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر, جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو, اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے. اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا کہ بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اب صحابی کی دعا سنو. صحابی نے کہا, کیا کہہ دیا اللہ کے نبی, بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں, الہ العالمین یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی. بولو بے شک دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے. دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے, جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے, لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا, آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا. اس لیے کہ صحابی کا ایمان ہے آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں, آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں. اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہے. بولو بے شک. اور آج کی رات میں یہ مبارک رات ہے, مبارک رات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ ہونا ہے. حدیث شریف میں موجود ہے ملک الموت, بولو کون؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام, ان کو پورا لسٹ تیار کر کے دیا جاتا ہے کہ اس سال میں کتنے لوگوں کی روح قبض کرنی ہے, کتنے لوگوں کے بارے میں موت کا فیصلہ ہونا ہے. یہ آج کی رات میں طے ہو جائے گا. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب میرا کوئی امتی جس کے بارے میں 15ویں شعبان میں موت کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہوتا ہے, پھر بھی وہ اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے, اپنی زندگی کو اللہ کو ناراض کرنے میں گزارتا ہے, اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے, ہمیشہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے, فرشتے اس کی یہ حرکت کو دیکھ کر ہنستے ہیں اور کہتے یہ کیسا نادان ہے, یہ کیسا نا سمجھ ہے, ارے اس کی روح قبض کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ہے اور یہ تو دنیا کمانے میں مصروف ہے. تو مرنا تو ہر کسی کو ہے, ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. اللہ ہم سب کو آخرت کا استعداد نصیب فرمائے. دنیا کی زندگی میں کوئی تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے تو ہم سنبھل جاتے ہیں, ارے سنبھل دے کہ نہیں سنبھل دے کہ فلانی بیماری مجھے نہ لگ جائے, فلانی پریشانی کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑے, فلانا دکھ مجھے نہ اٹھانا پڑے. جب دنیا کی زندگی میں کوئی پریشان ہوتا ہے ہم سنبھل جاتے ہیں. اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے ایک دعا سکھلائی ہے, وہ دعا میں آپ کو بتلا دوں, اگر یاد ہو جائے تو ابھی ٹھیک, نہیں یاد ہوتی تو اپنے امام صاحب سے لکھوا لینا. ہم نے کسی کو پریشانی میں مبتلا دیکھا کہ کوئی بیچارہ بیماری میں مبتلا ہے, کسی پر جادو کے اثرات ہیں, کسی کو کوئی جنات پریشان کرتا ہے, یا کوئی اور دکھ میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے, بیماریوں کی وہ دوائیاں کر کر کے تھک چکا ہے لیکن اسے شفا ملتی نہیں ہے. اور اس رات میں اللہ کی طرف سے اعلان یہ بھی ہوتا ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا ہو, جس کو طبیبوں نے لا علاج کہہ دیا ہو, آج وہ مجھ سے شفا کاملہ کا سوال کرے, میں اسے اپنے فضل و کرم سے شفا نصیب فرما دوں. لیکن ہم نے کسی کو پریشان دیکھ کر ایک دعا پڑھ لی. حدیث شریف میں ہمارے نبی کا سچا ارشاد علی ہے, وہ پریشانی کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑے گا. اگر ہم نے یہ دعا پڑھی ہے تو وہ دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے مول صاحب تمہاری دعا تمہارے پاس رکھو, ہم کو کیا یاد ہونے والی اتنی بڑی دعا, تمہاری دعا تمہارے پاس رکھو. حالانکہ شوق ہونا چاہیے. ہم اپنی زندگی میں بولو بہت سے لوگوں کو پریشان دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ ہمیں کئی لوگ کہتے ہیں مولانا فلانی پریشانی میں مبتلا ہوں, فلانا دکھ میں مبتلا ہوں, اور ہو سکتا ہے پریشانی ہم پر بھی آ جائے. لیکن علماء جانتے, حدیث شریف میں موجود ہیں, جب کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے, ہمارا کوئی رشتہ دار پریشان ہوا, ہمارا کوئی پڑوسی پریشان ہوا, اور اس کی پریشانی کو دیکھ کر ہم خوش ہو رہے ہیں, اچھا ہوا اس کو فلانی پریشانی کا
سامنا کرنا پڑا، اچھا ہوا اس کو فلانے دکھ کا سامنا کرنا پڑا، اچھا ہوا اس کو فلانی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا جب کوئی مومن بندہ کسی کو پریشان دیکھ کر خوش ہوتا ہے، خوش ہونے کی وجہ سے اللہ پاک وہ پریشانی اس سے ہٹا لیتے ہیں اور خوش ہونے والے بندے کے سر پر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ الحمدللہ الذی عافانی، اے اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں عافیت بخشی۔ بولو اللہ نے ہمیں عافیت دی ہے تبھی تو ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں، تبھی تو تندرست بیٹھے ہوئے ہیں، تبھی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ دیر وقت قربان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، جس پریشانی میں تجھے مبتلا کیا اس پریشانی سے اللہ نے مجھے بچایا۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور تمام مخلوق پر اس نے مجھے فضیلت بخشی ہے کہ مجھے اس پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لیکن میں مختصر بتلانا یہ چاہتا ہوں جب دنیا کی زندگی میں کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہم سنبھل جاتے، بولو سنبھلتے کہ نہیں سنبھلتے، کہ فلانی بیماری مجھے نہ لگ جائے، ارے وہ فلانی پریشانی میں مبتلا ہو گیا تو وہ فلانی پریشانی کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے جنازے دیکھے، ارے دیکھے کہ نہیں دیکھے، اپنے موبائل پر کتنے لوگوں کی موت کی خبر سنی۔ جب کسی کے انتقال کی خبر ہمارے موبائل پر آ جاوے اس وقت فوراً یہ سوچ لینا چاہیے آج اس کے موت کی خبر مجھے دی جا رہی ہے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے میری موت کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، ارے دلوں میں نفرت رکھتے ہوئے سنبھل جا، نفرت کا پیغام دیتے ہوئے سنبھل جا، دشمنیوں کو پھیلاتے ہوئے سنبھل جا، ارے آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا، زبان سے غلط بولتے ہوئے سنبھل جا، پیروں سے ناجائز راستے پر جاتے ہوئے سنبھل جا، ہاتھوں سے غلط کام کرتے ہوئے سنبھل جا، ظلم کرتے ہوئے سنبھل جا، جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، کسی پر الزام لگاتے ہوئے سنبھل جا، کسی پر تہمت لگاتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی۔ جس دنیا کی محبت میں بھائی بھائی نے آپس میں بات کرنا بند کر دیا ہے، اور یہ مبارک رات میں کئی لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے بہت سے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے آپس میں دشمنیاں رکھی ہوئی ہیں وہ اس رات میں بھی مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جس دنیا کی محبت میں ہم نے کئی سالوں کی دشمنیاں دل میں رکھی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے جائے گا جب جہاں سے، دنیا ہر کسی کو چھوڑنی ہوگی، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، دو گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ اللہ ہم سب کو زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ فرماتے میرے بندو دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں کل تمام کے تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ ارے زندگی کا تم نے کیا حق ادا کیا، جوانی کا تم نے کیا حق ادا کیا، تمہارے گھر میں قرآن کریم موجود تھا، قرآن کریم کا تم نے کیا حق ادا کیا، تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا، مسلمان بنایا تھا، مسلمان بنانے کے بعد زندگی کا مقصد سمجھایا تھا، تم نے مقصد کے تحت زندگی گزاری یا مقصد کو چھوڑ کر زندگی گزاری۔ اور بہت اچھی بات کہی ہے، ایک دن روح
تن سے نکل جائے گی، یعنی ایک دن روح بدن سے نکل جائے گی، ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی۔ موت تو بہرحال آنی ہی آنی ہے۔ اب میں بات کیا کہہ رہا تھا، صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی دنیا تو چھوڑ دینی ہے، دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا۔ علماء جانتے جب صحابی نے یہ بات کہی تو ہمارے نبی نے ناگواری کا اظہار فرمایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے، بولو ہوتی ہے برداشت؟ نہ ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ زندگی میں کوئی اور دکھ برداشت کر سکتے ہیں۔ تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو بولو آخرت کی برداشت ہوگی؟ اب ہمارے نبی نے فرمایا صحابی کو اللہ کے بندے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو اور نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ اب ہمارے نبی نے ایک دعا سکھلائی ہے، بس آج کی مبارک رات میں وہ دعا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، مانگیں گے انشاءاللہ استحضار کے ساتھ۔ اگر اس دعا کو مانگنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک زندگیوں کی الجھنوں کو ختم فرما دے گا انشاءاللہ، اور ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، سب سے زیادہ اگر اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا مانگی ہے جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ اور ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے، حاکم کی حکومت میں وہ پاور نہیں، وہ طاقت نہیں جو دعاؤں میں طاقتیں ہیں، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے، اور طبیبوں کی اور حکیموں کی حکمت میں وہ پاور نہیں جو پاور اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس رات میں تو اعلان کرتے ہیں، ارے کوئی ہے ضرورت کا طلبگار، ساری ضرورتوں کا نام لے لے کر اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں میرے بندو مجھ سے مانگ لو، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مومن کے لیے ہتھیار یعنی پاورفل چیز ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اس دعا کو استحضار کے ساتھ مانگنے کی برکت سے اللہ پاک رزق میں بڑی برکتیں نصیب فرمائے گا، رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا۔ ارے قرض میں ڈوب چکے ہیں، قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، بس ظاہر کوئی اسباب بھی ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مدد فرمائے گا اور قرض سے چھٹکارا نصیب فرمائے گا۔ ارے گھر میں جوان بیٹا ہے، گھر میں جوان بیٹی ہے، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا کہ ہم رشتہ کر لیں اور اپنے بچوں کی شادیاں اچھی جگہ پر کر لیں۔ اس دعا کو مانگنے کی برکت سے اللہ نیک سالے جوڑے کے فیصلے آسمانوں سے فرمائے گا۔ الغرض جتنی ہماری ضرورتیں ہیں تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک عافیت کے ساتھ مہیا فرمائے گا۔ اب آپ لوگ تھک چکے، بولو بتا دوں کہ آئندہ سفر میں اس دعا کو بتا دوں نا، ابھی سنو گے نا انشاءاللہ۔ اب میں زیادہ وقت نہیں لے لوں گا، ابھی سے کہتا ہوں 10:30 بجے تک انشاءاللہ دعا کے ساتھ ختم کر دیں گے انشاءاللہ، مختصر دعا کے ساتھ چلے گا انشاءاللہ۔ ارے اب بیٹھو گے نا انشاءاللہ، میں پہلے سے بتا رہا ہوں 20 منٹ اور ہوگی، چلے گا؟ ارے مضبوط بولو، ماشاءاللہ آپ نے اللہ کتنا مضبوط بولا ہے، جاگ کر سنیں گے انشاءاللہ۔ میں نے شروع میں بتائیے کون سی راتیں؟ ارے بولو نا کون سی راتیں؟ جاگنی رات ہے، تو جاگنی رات میں تو جاگنا چاہیے کہ نہیں جاگنا چاہیے؟ ورنہ ایسا دیکھو ایسے کئی لوگ پیچھے سے جا رہے بیچارے تھک رہے، اور جانے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ ہم جو سن رہے ہیں اللہ سے دعا کر لو اللہ ہمارا سننا قبول فرما لے، کسی کو کوئی تقاضا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں بولتا رہوں اور آپ بھی سوتے رہو۔ آپ نے سنا ہوگا، بہت سی مرتبہ سنا ہوگا، ایک مولانا صاحب تھے، بیان کرتے تھے، کچھ ٹوٹا پھوٹا بیان کر لیتے تھے، لیکن عادت یہ تھی کہ بیان کرتے کرتے آنکھیں بند کر دیتے،
2-2, 3-3 घंटे का बयान होता जाता, आंखें बंद, लेकिन बयान होता। अब एक मर्तबा किसी जगह पर बयान के लिए चले गए, 3 घंटे तक मुसलसल बयान कर रहे हैं और 3 घंटे के बाद आंखें खोली तो कोई नज़र ही नहीं आता। एक दानिश भाई जैसा बैठा हुआ है, अब मौलाना बड़े खुश, चलो पूरे उमर वाला की इज्जत तो बचा ली कि 3 घंटे तक बोला। और मैंने शुरू में आपको बतलाया ना दानिश भाई कि मैं मजमे को देखकर बात नहीं करता, 10 आदमी हो तब भी वो बात, 20 आदमी हो, ये तो माशाल्लाह बहुत बड़ा मजमा है, 50 आदमी हो तब भी वो बात, 100 आदमी हो तब भी वो बात। हमें तो अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है। अब मौलाना बड़े खुश हो गए, चलो दानिश भाई तुमने पूरे गाँव की इज्जत बचा ली। अरे मैं 3 घंटे से बोल रहा, लेकिन तुमने खुद कदर के साथ सुन तो लिया, और सुनना भी फायदे से खाली नहीं है। और दानिश भाई ने भी कहा, मौलाना तुम्हारे बयान से कोई लेना देना नहीं, ये कुर्सी पर बैठे हो मेरे घर की कुर्सी है। अज़हकल्लाहु सिन्नक। जब भी किसी मोमिन को हंसता देखो तो एक दुआ पढ़ लेनी चाहिए। क्या पढ़ोगे? अच्छा, हम सब की ये तमन्ना है, हम बहुत सी मर्तबा छोटी छोटी दुआओं को इग्नोर कर देते, इंग्लिश में यही कहते हैं ना, इग्नोर कर देते, यानी उसको कोई अहमियत नहीं देते। बोलो हम अपना चेहरा आईने में कितनी मर्तबा देखते हैं? अरे देखते कि नहीं देखते? कई मर्तबा चेहरा आईने में देखते हैं, और देखना कोई गुनाह भी नहीं। हाँ, अब तो मोबाइल में देखते हैं। देखो हमारे मौलाना ने कहा अब तो मोबाइल में देखते हैं, लेकिन आईने में देखते कि नहीं देखते? और देखने में कोई गुनाह भी नहीं, देखो। लेकिन हकीकत ये है कि सफाई दिल की होनी चाहिए। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है, मुंह देख लिया आईने में, मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। ये दिल कितनी गंदगियों से भर गया है, अरे ये दिल में दुश्मनियां आ गई है, अरे ये दिल कितना हसद से भरा हुआ है, कितना बुग़्ज़ से भरा हुआ है। ये दिल की सफाई कभी भी नहीं की है। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में, क्या खूब लगा दिल जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। जब हम आईने को देखेंगे और एक छोटी सी दुआ पढ़ेंगे, हर मकतब के बच्चे को याद होगी, तो उस दुआ को पढ़ने की बरकत से मैं अल्लाह के घर में बैठकर कहूँ तो गलत नहीं, अल्लाह लोगों के दिल में हमारी मोहब्बत डाल देगा। बोलो हम सब चाहते कि नहीं चाहते लोग हमारी इज्जत करे, कोई हमें जलील न करे, कोई हमें गिराए नहीं, कोई हमारे साथ बुरा मामला न करे। हर एक की ये तमन्ना होती है। अब वो दुआ कितनी छोटी सी है, अल्लाहुम्मा अंता हस्सनत खल्क़ी, कितनी छोटी सी दुआ है, लेकिन इस्तेज़ार नहीं। अब दुआ में हमारे नबी ने क्या सिखाया, ए अल्लाह अल्लाहुम्मा अंता हस्सनत खल्क़ी, तूने मेरा थोबड़ा कितना अच्छा बनाया है, मेरी सूरत कितनी अच्छी बनाई है, अरे तूने मुझे कितना अच्छा। और हर आदमी आईने में देखकर तो अपने आप को हीरो समझता है। अरे समझता है कि नहीं समझता? और अल्लाह ने हीरो बनाया, बोलो बेशक, इसका इनकार नहीं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। हर आदमी आईने में देखकर अपने आप को अच्छा समझता है, और समझना चाहिए कि तमाम मखलूक से अल्लाह ने हमें खूबसूरत बनाया है। अल्लाहुम्मा अंता हस्सनत खल्क़ी, ए अल्लाह तूने मेरा चेहरा कितना अच्छा बनाया है, फ़हस्सिन खुलूक़ी, अब तू मेरे अखलाक भी अच्छे बना दे, अब तू मेरी सीरत भी अच्छी बना दे। तो बोलो जिसके अखलाक अच्छे होंगे लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो ना, होगी कि नहीं होगी? जिसकी सीरत अच्छी होगी लोग उससे मोहब्बत करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे सूरत से तो लोग मोहब्बत करते ही करते हैं, लेकिन सीरत अच्छी होती है तो और ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और मैं जवानों से कहता हूँ, जब शादी के लिए किसी लड़की का इंतखाब करो, अरे करने वाले होंगे, कितने जवान अभी ऐसे होंगे जो कुंवारे भी होंगे, शादी करनी चाहिए, इसका कोई इनकार नहीं, तो खूबसूरत छोकरी को देखने के चक्कर में मत पड़ो। मिल जावे तो शुक्र करके ले लो, नहीं मिले तो जैसी लड़की हमारे माँ बाप तजवीज़ करें, अगर वो दीनदार हैं तो कबूल कर लो। इसलिए कि उलमा ने लिखा है, खूबसूरत औरत को देखने से आंखें खुश होती है, लेकिन नेक सीरत औरत को देखने से दिल खुश होता है। और बहुत से जवान आपने देखा है मौलाना फेयर एंड लवली लगाते हैं खूबसूरत होने के लिए,
کہ چہرہ ہمارا کلین دکھے، چہرہ ہمارا صاف دکھے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنے چہرے کی خوبصورتی بڑھانا چاہتا ہو وہ لمبے لمبے سجدے کرے. اب 5 وقت کی نماز کا زندگی میں اہتمام نہیں ہے، اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اس مبارک رات میں بہت سے لوگوں کے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. نمبر 1 شرک کرنے والا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، کہ عبادت کے لائق اللہ کو بھی سمجھتا ہے اور اللہ کے علاوہ غیر کی بھی عبادت کرتا ہے. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ فرماتے میں نے شرک کرنے والے پر جنت کو حرام کر دیا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن دوسرا بدکاری کرنے والا، زنا کاری. آج یہ موبائل کی دنیا نے انسان کو اتنا دور کر دیا اللہ سے. پہلے ایک زمانہ تھا مولانا، کیسا تھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم گھر میں بیٹھتے تھے تو باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، آپس میں پورے دن کے کارگزاری ہوتی تھی کہ آج دن میں تم نے کیا کام کیا، کیسا تمہارا دن گزرا. آپس میں محبت کی باتیں ہوتی تھی، پیار کی باتیں ہوتی تھی. اور اب تو دادا اپنے موبائل میں مصروف. آپ دیکھو گھر کا کبھی کبھی جائزہ لے لو، بہت سے گھروں میں دادا اپنے موبائل میں مصروف، دادی اپنے موبائل میں مصروف، ماں اپنے موبائل میں مصروف، باپ اپنے موبائل میں مصروف، شوہر اپنے موبائل میں مصروف، بیوی اپنے موبائل سے. اگر میری یہ بات غلط ہے تو آپ واپس کر دو، میں اس کو قبول کر لوں گا انشاءاللہ. لیکن میں نے کئی مرتبہ مولانا دیکھا، ہم کبھی شادیوں میں جاتے ہیں، کوئی جانا چاہیے اگر شریعت کے مطابق اس نے ولیمہ کیا تو اس کا کوئی انکار نہیں. تو جب شادیوں میں آپس میں کرسی پر بیٹھتے ہیں نا تو آپس کی باتیں ہوتی ہیں محبت کی، بھئی کیسے آئے، بہت زمانے کے بعد تم سے ملاقات ہوئی، بہت زمانے. اور دیکھو میٹھی زبان والوں سے چوکندہ رہنے کا، یہ بات یاد رکھو. نہیں مولانا میں حدیث سے آپ کو بتلاؤں، حدیث شریف میں موجود ہے میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگوں کی زبان تو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی لیکن دل بیڑیوں سے بھی زیادہ گندے ہوں گے. ملیں گے تو بڑے خوش، ارے تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، ارے تم سے ملنے کو دل چاہتا تھا، آج تم ہمارے گھر کے مہمان بنے، ارے ہمارا تو پتہ نہیں بیڑا پار ہو گیا. اب تھوڑا سا دور ہوا، ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ پھر وہ غیبت، پھر وہ برائی، پھر وہ نفرت کی آگ ایسی بھڑکتی ہے کہ زندگی کے سارے نیک اعمال کو جلا کر ختم کر دیتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میں اصل بات کیا کہہ رہا تھا کہ جب ہم کسی جگہ پر تقریبوں میں جاتے ہیں تو آپس میں باتیں ہوتی ہے، بھئی تم کہاں سے آئے، کیسا آنا ہوا، بہت زمانے کے بعد ہماری ملاقاتیں ہوئی. اور آج آپ دیکھو کوئی آپس میں باتیں کرنے کو تیار نہیں، ہر لوگ کرسی پر اپنے اپنے موبائل میں. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ارے موبائل کو بھی ایک نظام الاوقات کے تحت استعمال کرنا چاہیے، اس کی ضرورت بہت ہے. اس پر مستقل میرا ایک بیان موجود ہے، اگر آپ چاہے تو رضوان پلن پوری آفیشیل لکھ کر اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے فائدے کتنے ہیں. لوگ کہتے ہیں 99% اس کے نقصان، 1% فائدہ. نہیں، نقصان بہت کم ہے، فائدے بہت زیادہ ہیں. یہ تو تم نقصان خود کرتے ہو تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، ورنہ ہمارے حضرت مولانا قاری رشید احمد اجمیری دامت برکاتہم، اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں خوب برکتیں نصیب فرمائے. حضرت قاری صاحب فرماتے کہ موبائل جھوٹ بولنے والوں کا پیر صاحب. موبائل کیا ہے؟ جھوٹ بولنے والوں کا پیر صاحب. سارے جھوٹ بولنے والے اس کے مرید. ارے کہاں ہو؟ ابھی گھر سے نکل گیا وہ، حالانکہ وہ گھر میں ہوتا ہے، نکلا نہیں ہے گھر میں. کتنی دیر میں پہنچو گے؟ بس 5 منٹ میں پہنچنے والا ہوں. لیکن وہ کم بخت 5 منٹ میں کبھی نہیں پہنچتا، آدھے گھنٹے میں آتا ہے. میں کہتا ہوں کہ 5 منٹ تو نے کہا، چلو کہہ دیا، جھوٹ ہوا. حدیث شریف میں فرمایا، پوچھو مولانا کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں. اب تو نے بائک پر بیٹھ کر جھوٹ بولا ہے، رحمت کے فرشتے تجھ سے دور ہو چکے ہیں، تو بولو تیری حفاظت کون کرے گا جب تیرے ساتھ رحمت کے فرشتے نہ رہے. اور میرے پیاروں، یہ موبائل اس کا بڑا فائدہ ہے. پہلے لوگ
लाइन में खड़े रहते थे लाइट बिल को भरने के लिए। अरे पहले ट्रेनों की टिकट के लिए लाइनें लगानी पड़ती थी, अब आसानी के साथ फ़ायदा देखो, हम रिचार्ज करवाते हैं। हमारी नीयत क्या होती है? अगर रिचार्ज इस नीयत से करवाया कि मैं इसमें रिचार्ज करवाने के बाद मेरे रिश्तेदारों का मुझ पर हक है, मेरे माँ बाप का मुझ पर हक है, मैं उससे सही इस्तेमाल करूँगा, रिश्तेदारों की खैर खैरियत को मालूम करूँगा और उसमें जो इंटरनेट मिलेगा उससे मैं दरसे कुरान है, दरसे हदीस है, दीन की बातों को सुनूंगा, जिसके नतीजे में ये रिचार्ज करवाना उलमा ने लिखा नफली सदक़े में शुमार हो गया। हकीकत ये है कि तुमने ये नफली सदका किया, लेकिन अगर ये नीयत है इसके ज़रिए मैं नाजायज़ काम करूंगा तो कुरान के फैसले के मुताबिक इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन। बात बहुत दूर चली गई। मैं असल बात क्या कह रहा था, आप लोग भी तवज्जो से नहीं सुनते, मुझे तो याद आ जाएगी इंशाल्लाह। आपको याद है कि नहीं मैं क्या बात कह रहा था? हदीस है, दुआ बतलानी है, वो तो इंशाल्लाह बतलाऊंगा। लेकिन इस मुबारक रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत से लोगों के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन बदकारी करने वाले को माफ़ नहीं करते, ज़िनाकारी करने वाले को। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया ज़िनाकारी से बहुत बचो। अब ज़िनाकारी किसको कहते हैं? शादी से पहले मर्द और औरत का आपस में ताल्लुक़ कायम करना, चाहे वो असल मोबाइल पर। मुझे बात इसलिए याद आई कि सबसे ज़्यादा ज़िना मोबाइल के अंदर होता है। जिस लड़की को फेस टू फेस देखना नाजायज़ है, वो लड़की मोबाइल में भी देखना नाजायज़ है। जिस लड़की से फेस टू फेस बात करना नाजायज़ है, वो लड़की से मोबाइल पर बात करना भी नाजायज़ है। और हमारे नबी ने फरमाया मेरे उम्मतियों ज़िना से बहुत बचो, इसलिए कि दुनिया की ज़िंदगी में उसके 3 ख़तरनाक नुकसान। बोलो कितने ख़तरनाक नुकसान? 3 ख़तरनाक आजमाइशों में अल्लाह पाक उसे मुब्तला कर देते हैं। नंबर 1, अल्लाह पाक उससे फ़कीर और गरीब बना देते हैं। और जितने गर्लफ्रेंड वाले होते हैं मौलाना, वो सब फ़कीर होते हैं। आपने सुना होगा एक भिखारी किसी इलाके में जाकर भीख मांग रहा है। क्या भीख मांग रहा है मौलाना? 20 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो। क्या भीख मांग रहा है? अरे बोलो ना, क्या भीख मांग रहा है? 20 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो। एक सेठ साहब की दुकान पर चला गया। अब भिखारी ने कहा सेठ साहब 20 रुपये दे दो। सेठ साहब ने पूछा अरे भिखारी 20 रुपये की क्या ज़रूरत पेश आ गई? और मालदारों को घमंड भी बहुत होता है, जब पैसा होता है तो घमंड होता है। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, एक मरतबा हज़रत अक़दस तशरीफ़ फरमाए, सहाबा इकराम का मजमा मौजूद है। हमारे नबी ने सहाबा इकराम से फरमाया मेरे सहाबा इकराम, गरीबों के साथ एहसान का मामला करो, उनकी जान पहचान कसरत से रखा करो, उनके साथ हुस्न सलूक का मामला किया करो, इसलिए कि उनके पास बहुत बड़ी दौलत है। एक सहाबी ने खड़े होकर पूछ लिया अल्लाह के नबी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि गरीबों के साथ एहसान का मामला करो, गरीबों के साथ भलाई का मामला करो, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि उनके पास बहुत बड़ी दौलत है, तो वो दौलत क्या है? तो हमारे नबी ने फरमाया कल क़यामत में अल्लाह पाक गरीबों से कहेंगे जिन मालदारों ने तुम्हारे साथ एहसान का मामला किया है, जिन मालदारों ने तुम्हें खाना खिलाया है, जिन मालदारों ने तुम्हें कपड़ा पहनाया है, उनको तलाश करके उनका हाथ पकड़कर उन्हें जन्नत तक पहुंचा दो। तो गरीब कोई मामूली आदमी नहीं होता। और हदीस शरीफ में मौजूद हमारे नबी ने फरमाया कल क़यामत में अल्लाह पाक गरीब से माफ़ी मांगेंगे, जैसे हम बंदे बंदे से माफ़ी मांगते हैं वैसे अल्लाह गरीब से माफ़ी मांगेंगे। ए मेरे गरीब बंदे, ये मत समझना कि तू मेरे नज़दीक जलील था, तू मेरे नज़दीक हकीर था, इसलिए मैंने तुझे गरीब बनाया। अल्लाह फरमाते नहीं नहीं, आज तेरे लिए एजाज़ व इकराम है, क़यामत के मैदान में तलाश कर ले, जिसने तेरे साथ भलाई का मामला किया है उसे तलाश करके जन्नत तक पहुंचा दे। मेरी इज्जत की कसम, तेरी तो मग़फ़िरत हो ही चुकी है, लेकिन मैं उसकी भी मग़फ़िरत कर दूंगा। वो भिखारी ने सेठ साहब को कह दिया 20 रुपया जो ये छे। अच्छा, यहाँ तो महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा है इसलिए गुजराती तो नहीं समझेंगे, हमें 20 रुपये चाहिए। तो सेठ साहब ने पूछा 20 रुपये की क्या ज़रूरत? कहा कॉफ़ी पीनी है। क्या कहा? कॉफ़ी पीनी है। अब सेठ साहब, अरे 20 रुपये की कॉफ़ी हमारे सूरत में तो 10 रुपये में मिलती है, अब जितने की भी मिलती हो, लेकिन मुझे तो समझाना है मिसाल से, 20 रुपये का सवाल करता है, हमारे सूरत में तो 10 रुपये की कॉफ़ी मिलती है। तो भिखारी ने कहा सेठ साहब एक मेरी गर्लफ्रेंड की। क्या कहा? अब सेठ साहब चौंक गए, भिखारी कॉफ़ी पीनी है और एक गर्लफ्रेंड की, यानी भिखारी बन के भी गर्लफ्रेंड? तो वो भिखारी ने कहा सेठ साहब माफ़ करना, भिखारी ने गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दिया।
ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور ہمارے نبی کا سچا فرمان ہے، جو زنا کاری کا حرام راستہ اختیار کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے مالی اعتبار سے، وہ تباہ ہو جاتا ہے مالی اعتبار سے۔ تجربہ کرنا ہو تو کر لینا چاہیے۔ تو سب سے پہلا وبال فرمایا زنا کاری سے بہت بچو، اس لیے کہ 3 خطرناک عذاب ہے۔ نمبر 1 اللہ پاک اس کے مال کو ختم فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2 اللہ پاک لوگوں کے دل میں اس کی دشمنی ڈال دیتے ہیں، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اور محبت کا تعلق بولو کہاں سے ہے؟ اللہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالتا ہے۔ اور مجھے تو کبھی کبھی اتنا ڈر لگتا ہے مولانا، کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا ہے کہ لوگ ہمیں بڑا نیک سمجھتے ہیں، اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، اللہ کا ولی سمجھ کر ہم سے مصافحہ کرتے ہیں، ہم سے ملاقات کرتے ہیں۔ مشکات شریف کی روایت کا خلاصہ ہے غالباً مشکات شریف کی، کہ جب آدمی تنہائی میں اللہ کی ناراضگی والے کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی والا کام کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھے۔ اب میں مولوی کا لبادہ، جیسے مولانا کتنا زبردست شعر پڑھا تھا، اب میں نے مولوی کا لبادہ پہن کے تنہائیوں میں میری خلوتیں محفوظ نہیں ہیں، تو اللہ پاک وہ خلوت کو غیر شعوری طور پر ظاہر کر دیتے ہیں کہ تم اندر سے کیا ہو۔ لوگوں کے دلوں میں محبت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں نفرتیں بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور عزت بنانے میں سالہ سال گزر جاتے ہیں، ذلیل ہونے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے۔ اس لیے اپنی خلوتوں کو درست رکھو۔ خاص کر کے ہم ذمہ دار حضرات جن کو اللہ نے علم سے نوازا، جن کو اللہ نے قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرمایا، جن کے سینوں میں حدیث مصطفیٰ ہے، ان کو اپنی خلوتوں کو درست رکھنا چاہیے۔ خلوت کا اثر جلوت پر ضرور ہوتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ دوسرا وبال اللہ پاک نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی دشمنی ڈال دیتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنے کو تیار نہیں۔ اور تیسرا وبال اللہ نیک اعمال کی توفیق کو اس سے چھین لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو مبارک رات میں کرنے کے کام تو بہت کچھ ہے، بس آخری ایک حدیث میں آپ کو مبارک کام کے متعلق بیان کر دوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بولو سنا کہ نہیں سنا؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا فانی میں تشریف لانے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک عجیب و غریب سفید پتھر پر پڑی۔ ایک چمکدار پتھر تھا، چمکدار پتھر کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے دیکھنے لگے اور حیرت سے دیکھ رہے ہیں، تعجب سے دیکھ رہے ہیں، چونکہ بناوٹ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ مخلوق کو ایک پتھر ہے، ایک سفید چمکدار پتھر ہے، جب نظر پڑی تو اسے حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی وقت اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، اے عیسیٰ کیا اس سے زیادہ عجیب چیز میں تم پر ظاہر نہ کروں؟ یعنی تم پتھر کو تعجب سے دیکھ رہے ہو، وہ سفید پتھر ہے، چمکدار پتھر ہے، اس کو تم تعجب سے دیکھ رہے ہو، تو اس سے زیادہ عجیب چیز میں تمہارے سامنے ظاہر نہ کروں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ضرور۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ سفید پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے ایک عبادت گزار بزرگ ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا کہ تم اس پتھر میں کتنے سال سے عبادت میں مصروف ہو، یعنی پتھر میں رہ کر تم کتنے سال سے اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ تو بزرگ کہنے لگے 400 برس سے۔ بولو کتنے برس سے؟ 400 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا، الہ العالمین میرا گمان یہ ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ کوئی دوسرا نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ بزرگ 400 برس سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو میرا خیال تو یہ ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ کوئی نہیں۔ اب اللہ کی طرف سے جواب سنو، کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے، اے عیسیٰ میرے محبوب آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا شعبان کی 15ویں رات میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ اور ہمارے نبی نے اس رات میں عبادت کرنے کو کہا کہ ہو سکے تو عبادت کرو، لیکن جاگنے کو نہیں کہا۔ کیا کرنے کو کہا؟ بولو جاگنے کو۔
ضروری نہیں ہے جاگنا، مسجدوں میں بھیڑ کرنا ضروری نہیں ہے، مانگ سکتے ہو اللہ سے مانگ لو، اللہ قبول فرما لے گا، اللہ دینے والا ہے، لیکن نہیں مانگ سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، پوری رات اللہ پاک نے عبادت میں لکھ دی، ہو سکے تو نماز جو قضا ہو گئی ہے اس کو پورا کر لو، صلاۃ تسبیح کی توفیق مل جائے تو اسے پڑھ لو، اور اگلے دن روزہ رکھنے کی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اور روزہ رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں، فرض کا درجہ نہیں، واجب کا درجہ نہیں، مستحب کا درجہ ہے، رکھنا چاہو تو رکھ لو، اور نہیں رکھتے ایک دعا میں آپ کو بتلا دوں اس سے پہلے، بولو کون عید تک زندہ رہنا چاہتا ہے؟ ارے یہ تو عجیب سوال ہے، آپ لوگ سوچو گے ایسا کون سا، موت زندگی کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ارے بولو کس کے ہاتھ میں ہے؟ لیکن میں ایک دعا بتلا دوں، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ عید تک کوئی بیماری نہیں دے گا انشاءاللہ، یہ گارنٹی، اس کے بعد کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ایک دعا میں ابھی آپ کو بتلا رہا ہوں، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے، وہ دعا تو ابھی باقی ہے میں آپ کو بتلاؤں گا، لیکن اس کے بیچ میں آپ تھک گئے تو نہ بتلاؤں، عید تک کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ علماء نے لکھا ہے اگر استعدار کے ساتھ مانگیں گے انشاءاللہ تو اللہ پاک عافیت کے ساتھ رمضان مقدر فرمائے گا، اور پورا رمضان کا مہینہ ہمارا عافیت کے ساتھ گزرے گا۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا من سلیم لہو رمضان سلیمت لہو سنہ، جس کا رمضان کا مہینہ صحیح سالم گزر گیا اس کا پورا سال صحیح سالم گزرے گا، جس نے رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لیے اس کا پورا سال صحیح سالم گزرے گا۔ لیکن ایک دعا میں آپ کو مختصر بتلاؤں، حدیث شریف میں ہمارے نبی صحابہ کرام کو شعبان کے مہینے میں یہ دعا سکھلاتے تھے، وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم سلیمنی لرمضان، اے اللہ اللہم سلیمنی، تو مجھے سلامت رکھ رمضان کے لیے، کیا مطلب؟ تو مجھے بیماری میں مبتلا مت کر دینا، تو مجھے کوئی پریشانی میں مبتلا مت کر دینا جس کے نتیجے میں رمضان میں تجھ سے معافی نہ مانگ سکوں، رمضان میں تیری عبادتیں نہ کر سکوں، رمضان میں روزے نہ رکھ سکوں۔ اللہم سلیمنی لرمضان، اے اللہ تو میرے لیے مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ، وسلم رمضان علی، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو رمضان کا مہینہ مجھے عطا فرما دے اور میں نافرمانیوں میں گزار دوں، تجھے ناراض کرنے میں گزار دوں، تیری نافرمانی میں گزار دوں، مقصد کے تحت زندگی نہ گزرے بلکہ مقصد کے خلاف زندگی گزر جائے۔ پھر ہمارے نبی نے دعا سکھلائی وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اللہ جتنے نیک اعمال میں رمضان کے مہینے میں کروں ان تمام کے تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما لینا۔ یہ ہمارے نبی صحابہ اکرام کو یہ دعا سکھلاتے تھے، بہت آسان دعا ہے، اللہم سلیمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ اللہ ہم سب کو مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب بس بات ختم، میں تھک گیا، آپ لوگ تھکے نہیں تھکے، میں تھک چکا ہوں، اب وہ آخری دعا جو باقی بس وہ بتا کے مولانا بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے نبی نے صحابی کو دعا سکھلائی، چونکہ صحابی نے کہا نا کہ اللہ دنیا میں جتنی تکلیفیں دینا چاہتا ہے دے دے، آخرت کی تکلیف سے بچا لینا، تو ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے نہیں ہو، آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے نہیں ہو۔ اب ہمارے نبی نے ایک دعا سکھلائی ہے، اس دعا کو مانگنے کی برکت سے میں نے آپ کو انعام بتلا دیا، اور بیت اللہ میں جو احباب گئے ہیں دوران طواف بھی انہوں نے یہ دعا سنی ہوگی، قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود، بولو کون سے پارے میں؟ اگر یاد ہے اکثر کو یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، یاد نہیں ہے تو اپنے امام صاحب سے آ کر لکھوا لیں، یاد ہے تو میرے ساتھ میں پڑھ لو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب آپ لوگوں کا سوال، مولانا اتنی چھوٹی سی دعا کے لیے ہمیں گھنٹے تک بٹھا رکھا، ارے کتنی مرتبہ مولانا سے سنیے، ہم کو تم جاہل سمجھتے ہو؟ آپ کے دل میں یہ سوال ہوگا کہ یہ دعا تو ہم کئی مرتبہ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، لیکن ترجمے پر استحضار کر لو۔ کیا فرمایا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحابی کو دعا بتلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ بولو جس کی دنیا اللہ خود بہتر بنانے کا فیصلہ کر لے اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟
اس کے کاروبار کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کی زمین کو کوئی ہڑپ کر سکتا ہے؟ اس کے مکان پر کسی جنات کا اثر ہو سکتا ہے؟ اس کی دکان پر کسی جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس کی دنیا خود اللہ بہتر بنا دے، اس کی دنیا کو دنیا کی کوئی طاقت اجاڑ سکتا نہیں ہے۔ پھر آگے ہمارے نبی نے مانگا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا لے۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے، جن اعمال سے جنت سنورتی ہے، جن اعمال سے کامیابی ملتی ہے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، وہ بیمار صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ بیمار صحابی جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب و حکیم جواب دے چکے ہیں، وہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے گا۔ اب آپ لوگوں کا سوال یہ کہ کتنی مرتبہ پڑھنا، تو اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، 1 مرتبہ پڑھو، 2 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو۔ مثال یہ سمجھ لو جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کی دوائی بیماری کے بقدر کھاتے ہیں، کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں کتنا نقصان ہے، ہم دنیا کی زندگی کتنی الجھنوں میں گزارتے ہیں، اور اس سے زیادہ پاورفل دعا کوئی نہیں ہو سکتی، چونکہ ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ یہی دعا مانگی ہے۔ لیکن مولانا میں آپ کو کہوں گا، اللہ کو گواہ بنا کر ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو دنیا میں کوئی سچا انسان، ارے بولو نا نہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہم ہمارے نبی کو آزما نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، میرے محبوب جو بھی بولتے تھے زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی تھی، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، ہم ہمارے نبی کو آزما نہیں سکتے، لیکن اس دعا کو بغیر یقین کے پڑھیں گے۔ لاؤ ٹرائی تو کرتے ہیں، تجربہ تو کرتے ہیں کہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ بیان میں یہ دعا سنی تھی، اب مجھے فلانی پریشانی کا سامنا ہے، فلانے دکھ کا سامنا ہے، پڑھنا شروع کر دیتا ہوں فسفسے یقین کے ساتھ، کمزور یقین کے ساتھ، تو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہوں یقین کے ساتھ پڑھو گے تو نور علی نور، لیکن بغیر یقین کے، کمزور یقین کے، ڈگمگے یقین کے پڑھو گے تب بھی ہمارا تجربہ غلط ثابت نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو میرے پیاروں مانگیں گے انشاءاللہ، یہ مبارک رات میں اس دعا کو بھی مانگنے کا اہتمام کریں گے۔ بس آخری ایک بات، فائنل بات، سارے وظیفے بعد میں ہیں، 5 وقت کی نماز پہلے ہے، تو آج سے ہم سب کو طے کرنا ہے انشاءاللہ۔ آج کی اس مجلس میں بس آخری بات بتلا دیتا ہوں، 2 کام کی نیت کر کے جاؤ۔ کون کون کرتا ہے انشاءاللہ؟ کرتے ہیں انشاءاللہ، 2 کام کی نیت کرو۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کہہ دو انشاءاللہ، اس کو ضرور پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، اس کی برکت سے بھی اللہ پاک زندگی کی الجھنوں کو ختم فرمائے گا، سب سے بڑا انعام موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اور دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہیں، دنیا والے ہمیں اللہ کا ولی سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے، لیکن اللہ فرمائیں گے میرے بندے، دنیا والے تیرا اکرام کرے نہ کرے، دنیا والے تجھے عزت دے نہ دے، تو نے اپنی زندگی میں 2 کام کر لیے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز، نمبر 2، تیری ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا۔ اللہ فرماتے میری عزت کی قسم تو میرا ولی بن چکا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں اپنے فضل و کرم سے، کبھی اللہ پاک آخرت میں سزا کو موقوف کر دیتے ہیں، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ نمبر 1، ماں باپ کو رلانے والا، اس کی بھی اس رات میں مغفرت ہوتی نہیں ہے۔ اور نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کا معاملہ کیا، کسی پر زیادتی کا معاملہ کیا، کسی کا دل دکھایا، اس کو بھی مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور سزا ملتی ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کہو انشاءاللہ آپس کی دشمنیوں کو آج سے ختم کریں گے انشاءاللہ، ہر ایک کو ہماری ذات سے کہو راحت پہنچائیں گے انشاءاللہ، کسی کو بھی ہم تکلیف نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور اخلاق کو درست کرنے کی دعا میں نے آپ کو
کو بتلائی ہے اس دعا کو بھی اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ تمام احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ آپ اتنی دیر تک اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جو کہا گیا ہے سنا گیا ہے اللہ سے دل سے دعا کر لو اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اور آپ تمام احباب سے دعاؤں کی درخواستیں ہیں کہ مبارک رات میں ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک وہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے گا، تو ضرور دعاؤں میں بھی یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ تمام کو دنیا کی بھی بہتر سے بہتر، آخرت کی بھی بہتر سے بہتر زندگی نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیا ہوا؟ اعلان ہے آپ کر دو۔ اچھا ہمارے کوئی احباب ہے جنہوں نے دعا کے لیے کہا تھا، ان کو پیرالیسس کی لکوے کی کوئی تکلیف ہے، مجھے نام دیا، بشیر نام دیا، کیا نام دیا میرے ذہن سے نکل گیا نام۔ جو بھی بھائیوں مجھے عشاء کی نماز میں کہہ کر گئے تھے اللہ سے دعا کر لو جتنے بیمار ہیں تمام کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ اجتماعی دعا تو انشاءاللہ رات کو ہونے والی ہے تو اجتماعی دعا اس وقت کریں گے، ابھی تو ہم مجلس کے کفارے کی جو دعا ہے اس دعا کے ساتھ اپنی مجلس کو ختم کریں گے۔ اس سے پہلے امام صاحب جو اعلان ہے آپ اعلان کر لیں۔ اچھا امام صاحب تو گجراتی نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اچھا یہ للہ پیغام دیکھو اگر کوئی غلطی ہو تو بتا دینا، مجھے تو گجراتی پڑھنے میں بھی مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ للہ پیغام سورت کے مشہور ایوب بھائی بنو بھائی بھٹیارے کی اسپے چکن بریانی 120 روپے میں، تاریخ 20/3/2022 برابر نے، ٹائم صبح 10:30 سے دوپہر 2:30 بجے تک، یعنی 10:30 سے 2:30 بجے تک۔ پتہ رضیہ مینسین صوفی ہاسپٹل کے پاس لالا گیٹ سورت۔ اس پروگرام لال گیٹ سورت اس پروگرام کا منافع خدمت خلق ٹرسٹ کا نظام چلانے اور خدمت کے کام میں استعمال کیا جائے گا۔ اچھا یہ بہت اچھا نظام ہے، چونکہ مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اتوار کے دن 120 روپے میں بریانی ملے گی 10:30 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک۔ کون سا؟ گاندھی نگر میں مسجد انس کے پاس ہے، مسجد انس کے پاس پارسل مل جائے گا 20/3/2022 کو۔ اس میں جو نفع حاصل ہوگا وہ نفع جو بتایا نا خدمت خلق ٹرسٹ کا نظام چلانے میں اور خدمت کے کام میں استعمال کیا جائے گا، بس یہی ہے نا۔ اب وہ آگے سمپرک لکھے ہوئے وہ ذرا